طریقے سے دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ سنی اور شیعہ میں کیا فرق ہے؟ جبکہ سنی بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور شیعہ بھی محبت کرتا ہے، تو اس حوالے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ سنی اس کو کہا جاتا ہے جو سنت رسول کے مطابق اپنے عقائد کو رکھتا ہے، صحابہ کرام کے عقائد کے مطابق اپنے عقائد کو رکھتا ہے، تابعین کے عقائد کے مطابق اپنے عقائد کو رکھتا ہے، جس کو اہل سنت والجماعت کہا ہے۔ آج کی زبان میں، یہاں کے ماحول میں ہم اس کو مسلک اعلی حضرت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ جو مسلک اور مذہب ہے یہ سنی مذہب ہے۔ اس مذہب کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں کبھی بھی کسی بھی اہل ایمان کو برا بھلا نہیں کہا جاتا، کبھی بھی کسی بھی اہل ایمان کو، انبیاء ہوئے، صحابہ ہوئے، تابعین ہوئے، تبع تابعین ہوئے، سلف صالحین ہوئے، ایک ادنا سے ادنا مومن، یہاں تک کہ فاسق و فاجر مومن جو انتقال کر گیا، اس کے انتقال کے بعد اس کے گناہوں کو بھی بیان کرنا، یہ مومن کامل سنی صحیح العقیدہ بندے کا کام نہیں۔ بڑے لوگوں کی تو بات اور ہے، گنہگار بندہ بھی انتقال کر جائے تو اس کی بھی برائی لوگوں میں بیان نہیں کر سکتے ہیں، یہ سنی لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کے تعلق سے نازیبا کلمات، گستاخانہ بات، کسی کے تعلق سے کوئی ایسی بات جو ہلکا پن ہو، نہ نبیوں کے تعلق سے ہم سن سکتے ہیں، نہ صحابہ کے تعلق سے سن سکتے ہیں، نہ جو ہے تابعین، تبع تابعین، اغواس، اقطاب اور اولیاء کے تعلق سے ہم سن سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی گستاخی سنی کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ آسان لفظوں میں بتا رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت کے ماننے والے، جس کو ہم سنی کہتے ہیں۔ جبکہ ایک طبقہ جو ہے وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے اور محب اہل بیت کہتا ہے۔ الحمدللہ سنی سے بڑھ کر کے محبت کرنے والا اہل بیت سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ابھی سنا باتوں میں محبت اہل بیت کس طریقے سے ہمارے عقائد میں جھلک رہی ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں تو ان کے عقیدے بھی اہل بیت کی طرح ہونے چاہیے۔ کیا ہونے چاہیے بھائی؟ عقیدہ بھی کس کی طرح ہونا چاہیے۔ اہل بیت میں کون کون ہے؟ مولائے کائنات حضرت فاطمہ زہرا، امام حسین، امام حسن، یہ سب اہل بیت میں۔ نبی پاک کی تمام بیویاں یہ بھی اہل بیت میں۔ اور اس مفہوم کو اور وسیع کیا جائے تو تمام صحابہ بلکہ امت بھی اہل بیت۔ لیکن خصوصی طور پہ جو لغوی معنی لیا جاتا ہے اس میں یہ ان لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، حضرت علی کو، حضرت ماں فاطمہ کو، حسنین کریمین کو۔ اب ان کے عقائد کے مطابق جو عقیدہ رکھے گا وہ محب اہل بیت ہوگا۔ صرف محبت سے تو کام نہیں چلنے والا، محبت کا دعویٰ کر دینے سے تو کام نہیں، ان کے نقش قدم پر بھی چلنا پڑے گا نا۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پہلا خلیفہ کس کو مانا؟ بتائیے آپ، پہلا خلیفہ کس کو مانا ہے؟ مولا کائنات نے پہلا خلیفہ صدیق اکبر، حضرت ماں فاطمہ نے پہلا خلیفہ صدیق اکبر، حسنین کریمین نے پہلا خلیفہ کس کو مانا؟ صدیق اکبر، صدیق اکبر کو، دوسرا فاروق عمر فاروق اعظم کو، تیسرا حضرت عثمان غنی کو۔ حضرت مولا کائنات حسنین کریمین ان کو پہلا، دوسرا، تیسرا خلیفہ کو مانتے ہیں اور مانتے رہے ہیں، اور اسی پر جو ہے وہ قائم رہے ہیں، ان کے عقائد اسی کے مطابق رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کہے کہ ہم حضرت علی سے محبت تو کرتے ہیں لیکن حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہیں مانیں گے، تو بتاؤ یہ محبت صحیح ہوئی یا صرف دعویٰ ہوا؟ صرف دعویٰ ہوا، اس کو محبت نہیں کہتے ہیں۔ تو آسان سا فرق سمجھایا ہے میں نے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ مولا کائنات سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن مولا کائنات کی سنی، ان کے عقائد کو فالو نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء کی گستاخیاں ان کی کتابوں میں بڑی پڑی ہے، خود مولا کائنات کی گستاخیاں ان کی کتابوں میں بڑی پڑی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کے تعلق سے تو وہ بڑا برا بھلا جو ہے سر عام کہتے ہیں۔ تو بتلائیے جو کسی مومن کو
جو فاسق و فاجر ہو اس کو برا بھلا کہے، اس کو ہم مومن کامل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو ہم اچھا مومن کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر اپنے مردوں کی برائی کو بیان کرنے سے منع فرمایا ہے، تو وہ لوگ تو جو ہے صحابہ کرام میں بھی اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے ہیں، جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبریاں دی ہے، جنہوں نے دین کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کر کر کے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ جب ایک عام مومن کے تعلق سے ایک مومن گستاخی نہیں کر سکتا ہے تو بتاؤ اپنے ہم تک اسلام پہنچانے والے صحابہ کرام کے تعلق سے گستاخی کس قدر سنی جائے گی، کس طرح سنی جا سکتی ہے؟ اسی طریقے سے یہ بات عقل میں آ سکتی ہے؟ فرق سمجھ میں آ گیا ہے آپ کو؟ یہ فرق ہے۔ ان کا کوئی عقیدہ بتائیں کہ جس کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلے ان کے عقائد جو ہے ان میں سے بے شمار عقائد ہے جو کہ اہل سنت سے بالکل خلاف، بلکہ بعض عقائد تو اسلام سے ہی بالکل خارج، جن میں معاذ اللہ تعالی ان میں کچھ فرقے ایسے ہیں جو مولائے کائنات کو انبیاء سے بھی بڑھ کر کے مانتے ہیں۔ بعض کے عقائد ایسے ہیں کہ حضرت جبرائیل جو معصوم عن الخطا فرشتے ہیں، وہ جو ہے ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتے ہیں، اس طرح کی جو ہے وہ نازیبہ باتیں انہوں نے بولی ہے، اور ان کی کلپوں میں یہ باتیں سننے میں بھی آتی ہے، اور ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی بھی ہے۔ اس طریقے سے بے شمار جو ہے ان کے عقائد ہے۔ ہمارے نزدیک معصوم صرف دو ہے، ایک انبیاء اور دوسرے فرشتے۔ اس کے علاوہ باقی کے جو لوگ صحابہ کرام ہیں وہ سب محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے۔ لیکن وہ جو ہے ائمہ اہل بیت کو بھی، حسین کریمین کو بھی، اور ان سب کو بھی جو ہے وہ انبیاء کے برابر، فرشتوں کے برابر کرتے ہیں، اور ان کو بھی وہ معصوم مانتے ہیں۔ معصوم کا مطلب ہوتا ہے جن سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہ سکے۔ وہ صرف خاصہ دو ہی لوگوں کا ہے، ایک فرشتے اور دوسرے انبیاء علیہ السلام۔ تو اس طرح کے جو ہے ان کے عقائد ہے، جن کو اگر ڈیٹیل سے بیان کیا جائے تو ایک پوری محفل منعقد کرنے پڑے گی۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں باطل عقیدوں سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور سنی صحیح العقیدہ مسلک کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔